بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلت دائمی، گناہ کا دنیاوی عذاب۔ گناہ کی لذت عارضی ہوتی ہے، لیکن گناہ کی ذلت دائمی ہوتی ہے۔ زندگی بھر لاکھ وہ تہجد پڑھتا رہے، حج و عمرہ کرتا رہے، لیکن اس ظالم خبیث الطبع اور خبیث العمل کی رسوائیوں کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ جب وہ اس کو دیکھے گا جس کے ساتھ اس نے گناہ کیا ہے، تو اس کی نگاہوں میں ویسے ہی نظر آئے گا کہ کہاں سے خنزیر اور سور خصلت پھر نظر آ گیا۔ معمولی عذاب ہے یہ۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ فاعل اور مفعول، یعنی کرنے والا اور جس کے ساتھ کیا گیا ہو، دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی نظر میں ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا عشق مجازی، غیر اللہ سے عشق عذاب الہی ہے۔ جس نے دوزخ کو نہ دیکھا ہو، وہ غیر اللہ سے دل لگا کر دوزخ دنیا میں دیکھ لے۔ غیر اللہ سے دل لگانا عذاب الہی ہے۔ اور حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رنگ و روپ اور صورتوں کا عشق جو ہے، آخری انجام اس کا نفرت و عداوت ہے۔ جب حسن بگڑ گیا، پھر ایک دوسرے کی خیریت بھی نہیں پوچھتے۔ پہلے تو ایک تل کے بدلے میں سمرقند و بخارا دے رہے تھے، جب حسن ختم ہو گیا تو معشوق نے کہا کہ آپ تو میرے ایک تل پر سمرقند و بخارا دے رہے تھے، یو پی اور بہار دے رہے تھے، اب ہمیں کیا دیتے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ سمرقند و بخارا تو بڑی چیز ہے، اب ایک آلو بخارا بھی نہیں دوں گا، کیونکہ تم کو دیکھ کر تو بخار آ رہا ہے، آلو بخارا کہاں سے دوں گا؟ چند دن کی فانی لذتوں کے لیے اپنے اللہ کو غضبناک نہ کرو دوستو۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحم کرے، بہت بڑی رحمت ہے جو گناہ سے بچ جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کے لیے دعائیں سکھائیں، آپ لوگ یاد کر لیجئے۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ ہم پر وہ رحمت نازل کر دے جس سے گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا ہو جائے۔ اے اللہ وہ رحمت دے دے ہم کو جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں، آپ کو ناراض کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ ولا تشقنی بمعصیتک، اور اپنی نافرمانی سے مجھ کو بد نصیب اور بدبخت نہ بنائیے۔ یہ دعا بتا رہی ہے کہ گنہگار انسان سخت خطرے میں ہے، اور کسی وقت وہ بد نصیب اور سوء خاتمہ میں مبتلا اور خدا کے قہر میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کیوں استعمال فرماتے؟ اہل علم سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، یہ مضمون کیا بتا رہا ہے کہ اے خدا مجھ کو اپنی نافرمانی سے بدبخت نہ بنائیے۔ معلوم ہوا کہ گناہ میں خاصیت موجود ہے بدبختی اور بد نصیبی کی۔ اگر توبہ نہ کی تو کتنے لوگ بصورت بایزید ننگ یزید ہو کر مر گئے، وہیں ڈھیر لگ گئے، فرشتوں نے عذاب میں انہیں دبا لیا۔ یہ دعائیں یاد کر لیجئے۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے خدا ہم پر وہ رحمت نازل کر دے جس سے عاصی کو گناہ کو چھوڑنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے، روباہیت شیریت سے بدل جائے۔ ہمت میں ہم لومڑی ہیں، اگرچہ صورت میں شیر ہیں۔ دنیاوی معاملات میں تو ایسا غصہ آئے گا کہ ان سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں، لیکن نفس کی اتباع اور غلامی میں اس شخص سے بڑھ کر کوئی بزدل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے اگر اللہ تعالیٰ ستاریت کا پردہ ہٹا دے تو پتہ چل جائے گا کہ اس سے بڑھ کر کوئی کمینہ، کوئی بزدل نہیں ہے۔ لہٰذا پھر کہیے اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے خدا اس مجمع کی یہ دعا قبول فرما لے۔ خواتین بھی اس کو پڑھیں، اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل کر دے جس سے آپ گناہ چھوڑنے کی ہمت عطا کرتے ہیں، لومڑیوں کو شیر بنا دیتے ہیں، روباہ طریق کو شیر طریق بنا دیتے ہیں۔ اور دوسری دعا کیا ہے؟ ولا تشقنی بمعصیتک، اور اپنی نافرمانی اور گناہوں سے ہم کو بد نصیب نہ بنا۔ معلوم ہوا کہ گناہ میں شقاوت اور بدبختی کی خاصیت ہے، ورنہ اگر معصیت میں یہ خاصیت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عنوان سے کیوں پناہ مانگی؟
دوستو ہمت سے کام لو، ڈھیلے مت بنو، ڈھیلا ہوا کہ ڈھیلا ہوا، اللہ نے ہمت دی ہے، ہمت چور نہ بنو۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے ہمت کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے۔ بعض لوگوں کو 40 برس تک ایک گناہ کی عادت تھی، ہمت سے کام لیا، نجات پا گئے۔ 12 سال تک پان تمباکو کھایا، ابھی میر صاحب نے توبہ کر لی، پوچھ لیجئے، یاد تو آتی ہے مگر ایسی یاد نہیں آتی جو ان کو تمباکو تک پہنچا دے۔ یاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ یاد جو محبوب تک پہنچا دے، تمباکو محبوب تھا، ان کو یاد آتی ہے مگر اتنا بے چین نہیں ہوتے۔ آج الحمدللہ ان کا منہ ہر وقت خدا کے نام کے لیے خالی ہے، ورنہ تمباکو پان منہ میں لیے بیت اللہ میں بیٹھے ہیں۔ اذان ہو گئی، اب منہ اس قابل نہیں کہ اللہ کا نام لے سکیں، اب بیت اللہ سے ان کو پان تمباکو کو خارج کر رہا ہے، پان خدا کے گھر سے نکال رہا ہے، جا کر کلی کر رہے ہیں وہاں حدود حرم سے نکل کر۔ ایسی چیزوں کو کیا کہنا چاہیے؟ اور سگریٹ تو جانتے ہی ہیں آپ، سگریٹ میں 2 لفظ ہیں، سگ اور ریٹ۔ سگ معنی کتا فارسی میں، سگ کے معنی فارسی میں ہے کتا کے، اور ریٹ معنی چوہا انگریزی میں۔ سگریٹ 2 لفظوں سے بنا ہے، سگ پلس ریٹ۔ سگ معنی کتا اور ریٹ معنی چوہا۔ سگریٹ کی بدبو تو اس قدر آتی ہے کہ کہیں رات کو ایک طالب علم نے سگریٹ پیا ہردوئی مدرسے میں۔ حضرت صبح جا کر معائنہ کر رہے تھے، بیت الخلاء کا دروازہ کھولا، فرمایا کس نے رات کو سگریٹ پیا ہے اس میں؟ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں اگر پاس میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو جو نہیں پیتے ہیں ان کو سخت تکلیف ہوتی ہے، لاکھ مسواک کریں۔ پھیپھڑا جو بدبو کا خزانہ بنا ہوا ہے، جب اندر سے سانس آتی ہے سگریٹ کی بو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں جب رکھا اور 9 مہینے ماں کا حیض بند کر دیا اور حیض سے اعضا بنائے تو منہ کو محفوظ رکھا، اس منہ سے ماں کا حیض جانے نہیں دیا۔ ایک دوسری رگ لگائی جس کو نال کہتے ہیں، جس کو دائی کاٹتی ہے، اس نال سے حیض کا خون جسم میں جا رہا ہے، اعضا بن رہے ہیں، لیکن اپنے بندے کے منہ کو محفوظ رکھا، ورنہ اس خون حیض کو اپنے بندے کے منہ سے بھی جاری کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے میرا بندہ کبھی میرا نام لے گا تو اس کے منہ کو پاک رکھنا چاہیے۔ خدا نے تو ماں کے پیٹ میں ہم کو پاک رکھا، لیکن زندہ ہو کر ہم اپنا منہ بدبودار کر رہے ہیں۔ سگریٹ، نسوار اور پان تمباکو کو کھا کر اور کچی پیاز کھا کر بھی مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ پیاز کو پکا لو، گھی میں تل لو، لال ہو جائے، بدبو ختم ہو جائے۔ کچی پیاز کھانا ہے تو مسجد جانے سے 2-3 گھنٹہ پہلے کھاؤ، سرکہ ڈالو، اس سے بدبو مر جاتی ہے، پھر بھی الائچی وغیرہ چبا لیا کرو۔ نصوح ولی اللہ ہو گیا تو وہ چوتھا مالش کرنے والا نصوح، پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا؟ یہ شخص بہت بڑا ولی اللہ ہو گیا۔ بچپن میں ہم لوگوں نے ایک کتاب پڑھی تھی توبہ نصوح، اس کا نام پہلے ہی سے نصوح تھا کیونکہ اللہ کو اسے خالص توبہ نصیب فرمانی تھی۔ نصوح کے معنی خالص کے بھی آتے ہیں۔ بس جذب کی برکت سے ولی اللہ ہو گیا۔ وہ ہار ایسے نہیں گم ہوا تھا بلکہ گم کیا گیا تھا۔ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا لاکھ اسرار محبت، نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں۔ اس ہار کو گم کرایا تھا، اس کو بے ہوش کرنا تھا، جنت و دوزخ دکھانا تھا، مگر وسیلہ کیا بنا؟ گفت پیش عارف آزشت کار، ایک عارف باللہ کی دعا لگی۔ اس نے عارف باللہ سے کیا کہا تھا؟ در دعائے خویش مارا یاددار، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ جانتا تھا کہ کام بنے گا بزرگوں کی دعاؤں سے، اللہ نے اس کو ہمت بھی دے دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔